بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ ہمارے چینل کے ڈیٹا نے جو فیڈ بیک دی ہے اس کے مطابق اس چینل کو 80% سے زائد نوجوان دیکھ رہے ہیں۔ میں خاص طور پر ان کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کا، اور شاید اس کا مقصد بھی یہی ہے آپ سے بات کرنے کا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو، بچوں کو، بچیوں کو اپنے تجربے، اپنے مشاہدے کی بنیاد پر انہیں زندگی کی حقیقتوں کے متعلق بتا دیں، وہ حقیقتیں جنہیں ہم محسوس کر رہے ہیں۔ تو بہت خوشی ہوئی کہ ہم اپنے مقصد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے فیک نیوز، اور اس کا تعلق براہ راست نوجوانوں سے ہے۔ آپ کہیں گے کہ اس کا نوجوانوں سے کیا تعلق ہے براہ راست؟ جی ہاں، وہ اس لیے کہ پاکستان کی 64 یا 65% آبادی جو ہے وہ نوجوان نسل پر مشتمل ہے، اور یہ دنیا کی چند ملکوں میں سے ہے جہاں پر اتنی زیادہ ریشو میں نوجوان ماشاءاللہ موجود ہیں ہمارے معاشرے میں۔ تو ہر فیک نیوز کا ٹارگٹ جو ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں۔ وہ کیوں نوجوان ہیں؟ فیک نیوز نوجوانوں کو اس لیے ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ بوڑھوں نے کیا کرنا ہے، جو کرنا ہے اس ملک میں نوجوانوں نے کرنا ہے۔ اس ملک کا مستقبل نوجوانوں سے ہے، عملی کام تو نوجوانوں نے کرنے ہیں۔ بوڑھے تو زیادہ سے زیادہ تھنک ٹینک کے طور پر کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ فیک نیوز جنریٹ کی جاتی ہیں نوجوان نسل کو ہٹ کرنے کے لیے، تاکہ ان کا کانفیڈنس لوز ہو، ان کا ٹرسٹ ڈیمیج ہو، اور یہ زندگی میں پازیٹیو انداز میں آگے نہ بڑھ سکے۔ دیکھیں، نوجوان نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، یہ عمر ہے اس کرنے کی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ نوجوان اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہ کرے یا نوجوان کچھ نہ کچھ نہ کرے۔ تو یا وہ پازیٹیو کرے گا یا وہ نیگیٹو کرے گا۔ تو یہ فیک نیوز جنریٹ کی جاتی ہیں کہ وہ پازیٹیو نہ کر سکے، وہ نیگیٹیوٹی کی طرف چلا جائے۔ اب ان فیک نیوز کو جنریٹ کرنے والے کون ہیں، ان کے پیچھے کیا ہے، یہ ایک لمبی چوڑی داستان ہے۔ تفصیل سے تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن چند اشارے آپ کو دے دوں گا آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ سمجھیں کہ ان پیچھے کون ہے اور کیا چاہتے ہیں۔ فیک نیوز آپ کو پتہ ہے میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر میڈیا کے ذریعے، جو دیگر جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے جنریٹ کی جاتی ہیں۔ میں آپ کو صرف ایک میڈیا کی بات کر لیتا ہوں کہ میڈیا جو ہمارے سامنے ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ میڈیا صرف وہ نہیں ہے جو آپ اینکر حضرات دیکھتے ہیں بڑے بڑے جو شام کو چینلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں۔ میڈیا کے پیچھے ایک ورکنگ کلاس ہے، جو عام رپورٹر ہیں فیلڈ میں، وہاں پر میڈیا ہاؤس کے ہیڈ کوارٹر میں کام کرتے ہیں۔ ان میں سے موسٹلی 95% لوگ جو ہوتے ہیں وہ صرف رزق حلال کما رہے ہوتے ہیں اور اپنا کام دیانتداری سے کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کبھی کہ کسی دیہاتی ایریے کے پریس کلب نے بھی کوئی فیک نیوز جنریٹ کی ہو، اللہ ماشاء اللہ شاید کوئی ایک آدھا واقعہ ایسا ہو۔ نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے، اعلیٰ سطح پر جو بڑے پیمانے پر وہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت فیک نیوز جنریٹ کی جاتی ہے۔ انہیں جنریٹ کون کرتا ہے؟ انہیں وہ جنریٹ کرتے ہیں جو وہاں لاکھوں اور کروڑوں روپے کے مفادات لے کر اپنے اپنے مقاصد کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ آپ کے لیے یہ بات دلچسپی کا باعث شاید ہو کہ پاکستان میں 15-20 چینل جو زیادہ تر دیکھے جاتے ہیں، ان میں جو پرائم ٹائم ہے وہاں پر جو اینکر حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ جو ہے یا ان کا پیکج جو ہے وہ 20 لاکھ سے لے کے 1 کروڑ روپے ماہانہ تک ہے۔ ایوریج آپ لگا لیں 40-50 لاکھ روپے بنتا ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ 40-50 لاکھ روپیہ جو ہے جو انہیں پے کر رہا ہے پیچھے جو ماسٹر ہے، وہ کیوں پے کر رہا ہے؟ اس کے کوئی مقاصد ہیں، اور وہ اپنے مقاصد ان کے ذریعے پورے کر رہا ہے۔ وہ اپنا ٹارگٹ کرتا ہے کہ کسی نہ کسی کو اسے فائدہ پہنچانا ہے، کسی نہ کسی کو نقصان پہنچانا ہے، کسی اچھے کو برا بنا کے پیش کرنا ہے یا برے کو اچھا بنا کے پیش کرنا ہے، اپنی بات کو کس طرح ٹوسٹ کرنا ہے یا کس طرح مقاصد حاصل کرنے ہیں۔ یہ
وہ جانتے ہیں جو پے کر رہے ہیں, جو کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو ان کا ٹارگٹ جو ہے عام طور پر پاکستان میں دیکھ رہا ہوں, خاص طور پر جو میں نے میڈیا کو آبزرو کیا ہے, کہ وہ نوجوان نسل ہے, کہ اس نوجوان نسل کو کنفیوز کر دیا جائے, اس نوجوان نسل کو کسی پر ٹرسٹ کرنے کے قابل نہ چھوڑا جائے. اور آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ نے کسی بڑے اینکر کو دیکھا ہے گزشتہ 6 مہینے, سال, 2 سال, 3 سال میں کہ اس نے نوجوانوں کو اٹھانے کی کوشش کی ہو اور نوجوانوں کے لیے کوئی بہتر اپرچونٹی یا بہتر مستقبل کی کوئی پلاننگ کی بات بھی کی ہو؟ تو یہ لمحہ فکریہ ہے. آج کی اس ساری ڈسکشن کا نتیجہ میں جس جانب آگے بڑھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس فیک نیوز سے بچیں. آپ نے اپنے مستقبلی جو پلاننگ کرنی ہے وہ فیک نیوز کی بنیاد پر نہیں کرنی. آپ نے اگر کسی خبر سے آپ ہٹ ہو رہے ہیں تو اس خبر کے متعلق آپ سرچ کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا, بہت جلد پتہ چل جائے گا اس کی حقیقت کیا ہے. اور جو آپ کی یہ عمر ہے, آپ کی عمر نے ہی ڈیلیور کرنا ہے اس ملک کو. تو جب آپ اپنے کوئی کسی بھی مقصد کی طرف آگے بڑھیں تو فیک نیوز کی بنیاد پر نہیں, اپنی پازیٹیو جو آپ کی سوچ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک بھی تبدیل ہوگا اور آپ کی زندگی بھی تبدیل ہوگی. خوش رہیے, سلامتی کے ساتھ.